اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ عقائد اسلام ہیں، بما دلیل انہیں ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو اس کی ایک صفت ہے اس کے بارے میں کلام کیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ممکنات کا معرض وجود میں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتا ہے۔ ممکن کے مقابلے میں محال ہوتا ہے۔ محال اس چیز کو کہتے ہیں جو معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ محال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے یہ وسوسہ ذہن میں پیدا نہ ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ محال کو شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ناقص رہی۔ کامل تو تب ہوتی کہ جب ممکن اور محال دونوں کو شامل ہوتی۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اپنے مقام پر مکمل طور پر کامل ہے۔ یہ محال کے اندر نقص ہوتا ہے، قصور ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے کہ وہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مبارک بالکل کامل تھی، لیکن ابو جہل اگر ایمان لے کر نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر انگلی نہیں اٹھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک تار آپ وائر لگا لیں، الیکٹرک وائر ہے اور اس میں آپ نے بہت سارے بلب لگائے ہیں، 4 بلب فیوز ہیں مثال کے طور پہ، اب آپ بٹن آن کرتے ہیں، سارے بلب روشن ہو گئے لیکن 4 روشن نہ ہوئے۔ اب کوئی بجلی کو یا تار کو برا بھلا کہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ 4 بلب ہی فیوز ہیں اور ان میں بجلی سے اکتساب فیض کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو نقص بجلی یا تار میں نہیں بلکہ ان بلبوں کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے محال کے اندر نقص ہوتا ہے کہ وہ تحت قدرت نہیں آ سکتا، اور اسے بھی آپ کو سمجھایا کہ محال وہ اشیاء ہوتی ہیں یا وہ چیزیں ہیں کہ جو پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، جیسے دوسرا خدا ہے، یا پھر اتنا بڑا پتھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ اٹھا سکے، یا تمام جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ان کا صدور محال ہے، کوئی گناہ اللہ سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی عیب اس کی ذات میں پیدا ہو جائے یہ محال ہے۔ تو اب کوئی جاہل اگر یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر آپ یہ نہ مانیں تو اس کی قدرت کا نقص ثابت ہوگا، تو یہ جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ جھوٹ ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں اس قسم کی چیزیں عیوب و نقائص کا پیدا ہونا محال ہے، اور محال تحت قدرت آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے مقام پر بالکل کامل ہے، یہ محالات میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت نہیں آ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد کوشش کریں، اگر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ریکارڈ کر کے بار بار سنیں اور پھر ان پر بولنے پر قدرت حاصل کریں، تاکہ آپ کسی اور کو بھی یہ بات آسان الفاظ میں سمجھا سکیں۔ آج ایک اور مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک چیز سمجھ لیں، ایک لفظ ہوتا ہے فعل، یا ایک شے ہوتی ہے فعل، اور ایک ہے انفعال۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کا اثر دوسری شے تک پہنچنا، یا ایک شے کا اپنے اثر کو، کوئی بھی اثر ہو، وہ دوسرے تک پہنچا دینا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور انفعال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کا دوسرے کے اثر کو قبول کرنا۔ مثال کے طور پر آپ ایک چولہا جل رہا ہے، اس پہ آپ نے ایک ہانڈی رکھ دی، اس میں پانی ہے، تھوڑی دیر بعد پانی گرم ہو گیا، تو یہ دیکھیں کہ آگ نے اپنی حرارت اس پانی تک پہنچائی ہے، یعنی آگ کا ایک اثر پانی تک پہنچا ہے۔ تو جو اثر پہنچا رہا ہو، یہ جو پہنچنے کا فعل ہے اسے فعل کہتے ہیں۔ تو یہ فعل ہے، یعنی آگ فعل کر رہی ہے کہ اپنا اثر پانی تک پہنچا رہی ہے، اور پانی آگ کے اثر کو قبول کر رہا ہے، تو گویا کہ انفعال پانی کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو ہم فعل بھی کرتے ہیں، انسان جیسے ہوتے ہیں، اور انفعال بھی، کبھی ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہماری بات کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، وہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی تعریف کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، یہ ہمارا گویا کہ ایک فعل ہے۔
اور کبھی ہم اس کے اثر کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا ہم کسی کی اچھی چیز دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کوئی ہمیں برا منظر نظر آتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں یا صدمے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہماری ذات کے اندر فعل بھی ہے اور انفعال بھی ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیں، عقیدہ اسلام یہ ہے جو عقلی طور پہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے افعال کا صدور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفعال محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کے فیصلوں پر یہ اثرات ضرور اثر انداز ہوتے، کیونکہ جب آپ اتنا مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اثر قبول کرتا ہے تو پھر جو ہم اثر قبول کرتے ہیں وہ ہمیں کسی فعل پر ابھارتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فقیر آتا ہے، اس کا حلیہ بڑا عجیب و غریب سا ہے بیچارہ، اس کو دیکھ کر ہمیں رحم آ جاتا ہے، وہ ایک اثر ہم قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک فعل کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں، تو گویا کہ اس کا وہ اثر ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کچھ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کسی بھی شے کے اثر کو قبول کرنے سے بھی پاک و صاف ہے، اور کسی چیز کا اثر اس پر غالب آ کر اسے کسی فعل پر مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم اس فعل کے ارتکاب میں اس اثر کا محتاج رہا، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ مطلب کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتی، پوری کائنات اس کا اثر قبول کرے گی لیکن وہ کسی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ کسی کا اثر قبول کرنا یہ کمزوری کی علامت بھی ہوتا ہے کہ انسان یعنی کوئی شے اتنی اس پہ غالب آتی ہے یا اس کا فعل ایسا غالب آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہم تو ناقص ہیں، اگر ہمارا بچہ رو رہا ہو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز مر جاتا ہے اس کے اثرات ہم پر آتے ہیں اور ہم صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں، چوری چکاری ہو جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم چونکہ باطنی اعتبار سے کمزور ہیں تو اشیاء کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کمزور نہیں ہے، کمزوری اس کا وصف کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ کسی شے کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، وہ جو بھی فعل اس سے صادر ہوتا ہے وہ کسی کا اثر قبول کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کو میں اور آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر، اور کئی دلیلیں اس کی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اثر قبول فرماتا اور بہت سارے مطلب اس کے افعال اس اثر کے تابع ہوتے تو کائنات میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا مبالغہ اور بالاتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین نبی ہیں، محبوب ترین انسان ہیں اور محبوب ترین بندے ہیں، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے انسان اسے تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اگر ہمیں قدرت حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف سے فوری طور پر انتقام لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اپنی مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور بظاہر وسیلہ کفار بنے، مسلسل آزمائش میں مبتلا رہے، جو یقیناً قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعلیمی نظام گویا کہ قائم کر لیا تھا، ایک مثال اچھی قائم کر دی تھی تاکہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے حوصلہ حاصل کرتے رہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے ایسے لوگ جو دین اسلام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمت نہ ہاریں، استقامت سے کام کرتے رہیں۔ لیکن آپ دیکھیے طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فوری طور پہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرتا، سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اثرات قبول کرتا تو اثرات کے تابع ہو کر بہت سارے معاملات اس طرح کے ہو جاتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کبھی مطلب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک فائنل کے اندر آپ کا ملک بھی پہنچ گیا اور ایک اور ملک پہنچ گیا جس سے اکثر پاکستان کا بہت زیادہ مقابلہ سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ جذباتیت اس میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ملک کی فتح کے لیے
کچھ وہ اعمال اور افعال اختیار کرتے ہیں جو بظاہر کفر و شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہمارا ملک ہوتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بہت سے منتیں مان لیتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں سے توبہ کر رہے ہیں اور فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے بسا اوقات کہ ہم ہارتے ہیں اور دوسرا جیتتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح اثرات قبول کرتا تو کبھی بھی ایسے معاملات نہ ہوتے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں گے، پہلے مختصر سا بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ کال بھی لیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔